لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات انتہائی عقیدت نال خلوص نال پیار نال محبت نال اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مطہرہ منورہ کے اندر کم از کم 3 مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام، انتہائی عزت، تکریم اور تعظیم کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نال اج دی انعقاد پذیر، ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت، پرسعادت، پرراحت، پرنور، پرسرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا یہ مقدس پروگرام تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، محسن کائنات، رحمت کائنات، اور اگر یوں کہوں تو کتنا خوبصورت ہوگا کہ اصل کائنات، منبع فیض و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ کنے کی کیتا ہے، کنے کنا حصہ پایا ہے، کنے کنی محنت کیتی ہے۔ نام دی ضرورت نہیں اور عادت بھی نہیں نام لین دی، اس واسطے کہ جن نے جو کیتا ہے اپنی قبر دے چانن واسطے کیتا ہے، دکھلاوے واسطے کیتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ریاکاری تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دل چو کیتا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے تو پھر ایک قبر دا نور ہے۔ میری مشترکہ دعا ہے سب واسطے، خالق کائنات میرے تمام میرا دوست احباب دے رزق وچ، جان وچ، اولاد وچ، کاروبار وچ، عمر وچ، صحت وچ، عزت وچ، زمینہ وچ، دکانہ وچ
اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسطہ نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا جہا کام کر لیے ہے تسی چنگے ہو سارے اے بچیاں سائڈ سے کر کے کچھ سیانے بندے میرے اگے آ جاؤ تھوڑی بڑی مہربانی ہے، نام لیاؤ گے نام منو گے گل تو تاں کوئی گل نہیں، جب من لو گے تو تھوڑی مہربانی شکریہ ہے۔ بچیاں اٹھا کے بالکل سائڈ سے کرو تے سیانے بندے کو جڑے علماء کرام ماشاءاللہ یا سٹیج تے میرے کول آ جاؤ تے یا سامنے آ جاؤ، کیونکہ علماء پیچھے بیٹھے چنگے نہیں لگتے۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ اسلام نصیب فرمائے۔ پیچھے بیٹھے کیا جو کیا تھوڑا چلو سیانے پیچھے ہو تھوڑا میرا میرا ٹوٹو شاباش کیمرے والے چلو تھوڑا پیچھے ہو پھر آئے بزرگ تھوڑا کرو اگے کوئی تھوڑا یار ہو جا شروع کر لیا۔ معراج والے آقا من میں بساؤں، کیا بات ہے، تجھ سے پریت لگاؤں، سبحان اللہ۔ معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو ٹائم تھوڑا ہے کم بولے تھے کیونکہ شنا خان بھی آنی میرے تو بات ہے، میں بات دعا نہیں کدی کسی دی یہ لگا دے جان نہیں چھڑتا تو میں پورے ٹائم وچ نہیں بھیجنا سارا کچھ تے تسی ذرا جڑے میرے نال پڑھ سکتے ہو تے وہ پڑھو، اور میں تے یہ آنا کہ دریا دے کنارے تے بیٹھ کے بندہ پیاسا ٹور جائے تے آنی گوانی تانے مار دے، کوئی آندے ہوئے گا پانی کوئی نہیں، دسو کہ دریا بھاگدا ہے پانی بڑا ہے، اس لیے میرے ساتھ مل کے سب پڑھے گا۔ یہ خاص طور پر جو باری باری جاؤں ہے نا، اس طرح باری باری جاؤ کہ باری باری ہو جائے۔ معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آقا تیرے ہی نور سے یہ پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لی ہے روشنی، اس نے یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہیں تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، دل میں بساؤں، اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں،
جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا تائی حلیمہ کی وہ گودی کا بالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل امین تجھ کو جھولا جھولایا جھولا جھولایا میں قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری جیڑا نام پڑھے انہوں دسیو تیرے نبی دا ذکر ہوں جائے اب بس اینا دس دیو میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے براق آئے خواب راحت میں ام ہانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا آمینہ کا جایا مولا کیسے جگاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق اہل سنت کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پھر جبریل علیہ السلام کے میں جگائے طلبوں سے رخسار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بھلایا رب نے بھلایا میں دولہ بنا سونیا میری اینی ڈیوٹی ہے توانو دولہ بناؤ اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پھر میرا شروع ہو گیا عرش مجید پر پہنچے حبیب جب محبوب رب کے آئے قریب جب فرمایا حق نے مانگو جو چاہو
مقصد بتاؤ حضور میری تجھ سے پکار ہے میری امت پہ مولا اسیاں کا بھار ہے بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں دل میں نہ گھبرا پیارے میں تو رحیم ہوں میں تو کریم ہوں محبوب پیارے میرے عرش کے تارے تیری شان بڑھاؤں میں شان بڑھاؤں اے میرے عرش کے تارے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 15واں سپارہ پہلی آیت کریمہ اس سپارے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا واقعہ نہیں میں سنانا چند نقطے عرض کرنے پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص میں رات کے تھوڑے جے حصے میں اے جڑا لائی لام ہے نا لام یہ لام رف لا اتے دو زبراں یہ دو زبراں اتے ہون دو زیراں نیچے ہون دو پیشاں اتے ہون انہوں اندر تنوین اے جڑیاں دو زبراں کی تنوین ہے نا اس واسطے آئی ہے کہ ساری رات سیر نہیں ہوئی قلیل جا حصہ رات کا مختصر ترین حصہ سیر ہوئی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سیر مسجد حرام تو شروع ہوئی اور سیر کردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی والا تشریف لے گئے مسجد اقصی کا تعارف اللہ کروا رہے ہیں الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جدے چار چفیرے جدے آلے دوالے جدے اردہ گرد اللہ فرماندہ ہے کہ میں برکتہ رکھی بے شک اسی اچھی آواز میں سبحان اللہ چلو میرے آج دے حوالے میں تو انداز دیا کہ دے کام آ جان دیئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ آپ بیت المعمور نہ ٹیک لا کے نہیں ٹیک لائے آپ نے میرے آئی دی مبارک دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو فرمایا اپنی امت کو چلے ہو تے ابراہیم کا اپنی امت کو سلام آکیا جی خوش نصیب ہو تسی تو انہوں ابراہیم علیہ السلام نے سلام آکیا تے صرف سلام تے نہیں کر رکھی سونے ہے کہ گل ہور جا کے اپنی امت نے کریا جائے کہ تواڈی امت وچوں جڑا فرد ایک واری سبحان اللہ آکھے گا او دے نام دا ایک بوٹا جنت وچ لگ جائے گا اگر ہو سکے کہ میرے نہ رال کے وہ جملہ پڑھ لو جڑا ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لایا سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ان جنہ پڑھیا ہے انہوں دا بوٹا لگ گیا جنت وچ تو میرے کہنے تے تساں پڑھیا تے جنہیں تسی ہی ہونا تواڈے حصے تو میرے وال لگ گئے تے تواڈا اپنا اپنا بھی لگ گیا
اس لیے بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شانیں ملی ہیں ہمارے اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ جس کو جو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی دا تعارف کی جڑا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اے تعارف اسی کروا دے تھے، میں بالکل حرفیہ بیان دینا ساڑی گل کسی نہیں سکھائی، کوئی مفکر محدث اے تعارف کروا دا کسی نہیں سکھائی، چونکہ قرآن میں چاہ گیا تو لوگ مکر نہیں سکتے۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی وہ مسجد ہے جنہیں 4 چفیرے اساں برکتہ رکھیاں، ہر مسجد کے اندر برکت، باہر نہیں، اندر برکت، کائنات میں جنیاں مساجد میں سب کے اندر برکت، باہر نہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل ہویا، اس سے قرآن کی آیت کا جز پیش کرنا پیا۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کائنات میں وہ مسجد ہے جدے 4 چفیرے بھی برکتہ رب نے رکھیاں ہوئی آنے۔ اندر برکت کا دی عبادت گاہ ہے، اندر برکت کا دی سجدہ گاہ ہے، اتھے عبادت کی تھی جاتی سجدے دی جگہ ہے۔ اس واسطے مسجد دے اندر برکت، باہر نہیں، لیکن مسجد اقصی دے اندر بھی برکت ہے، مسجد اقصی دے باہر بھی برکت۔ وہ کیا دی؟ سانو اپنی گل دی لوڑ نہیں، امام قرطبی سمیت بہت ساری علماء نے لکھے، لیکن میں گل کرنے لگا مولانا ہاشم علی تھانوی صاحب اپنی تفسیر بیان القرآن وچ اس آیت کریمہ دے تحت انہوں نے لکھے کہ اندر دی برکت سمجھ ہوتی ہے کہ باہر دی برکت ہے کہ مسجد اقصی دے باہر آلے دوالے اردا گرد 4 چفیرے چاروں طرف رب دے نبیاں دے رسولہ دیا قبرہ موجود نے۔ اندر تے قبر نہیں، باہر اس مسجد دے 4 چفیرے اللہ دے نبیاں دے رسولہ دیا قبرہ دے مزارات موجود۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رحمت اور کہیں سے ملے یا نہ ملے، اللہ کی برکت اور کہیں سے تلاش ہو یا نہ ہو، اس کو تلاش کرنا ہو تو اللہ کے نبیوں کے مزارات بھی آ جائے گا، ادھر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے اڈے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے مرکز ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے محور ہیں، کہیں سے نہ ملے ادھر آ جایا کرو، ادھر رحمتیں بھی ملتی ہیں اور برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھا باقی نبیاں رسولہ دے مزارہ تو برکت لگ گئی تو مدینہ شریف روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتوں نے کوئی برکت لگ دی کہ کوئی نہیں؟ کیا بات، بولو تو صحیح۔ ایک میں تو انہوں سادی جی گالت چاہتے ہیں، 3 امام، یہ بھی ساڑھی مسجد دے امام، محدث امام، حافظ الحدیث، حافظ قرآن ہونا بڑا سوکھا کام ہے، حافظ حدیث ہونا بڑا اوکھا کام ہے۔ یہ وہ امام جنہاں نو سند بھی ساری یاد ہے تے متن حدیث بھی سارا یاد ہے۔ ایک امام طبرانی جنہاں دی 3 کتاباں حدیث اتے بڑیاں مین نے، اور بھی کتاباں نے، انہاں دی تفسیر بھی ہے، تفسیر طبرانی میرے کتب خانے میں موجود ہے، انہاں دی کتاب دعا بھی ہے میرے کتب خانے میں موجود ہے الحمدللہ۔ انہاں دی 3 موجمہ بڑیاں مشہور ہیں، موجم الکبیر 5 جلداں وچ، موجم الاوسط 7 جلداں وچ، تے موجم صغیر 2 جلداں وچ۔ یہ بھی امام مدینہ شریف موجود نے، اتنے حدیث کا کام کرتے ہیں، پھر 4 صدی ہجری دی گل ہے۔ ایک اور امام تو برکت لگا دسا، ایک امام نے امام ابو شیخ جنہاں دی کتاب العظمت بڑی مشہور ہے، الحمدللہ وہ میرے کو دکھانے موجود ہے۔ یہ بھی امام ہوتے حدیث کا کام کرتے ہیں، 2 گئے۔ تیسرے امام ابن المقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دی کتاب الموجم حدیث ہوتے الحمدللہ میرے کو دکھانے موجود ہے۔
امام حدیث کا کام کرتے ہیں تو کرتے کتنے پہ روزہ شریف کے کول بیٹھ روٹی کوئی بھوک لگی امام ابو شیخ اٹھے تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک دے عرض کرتے ہیں سونے تھوڑے پرونے ہیں تھوڑے مہمان اور کتے جائیے تو بڑیاں برکتاں رحمتاں لٹی دیاں نے سونے تھوڑے بوئے تے آگے تھوڑے پرونے بھوکے رہ جانے تے غیر گلاں کرن گے تے حضور بھوک بڑی لگی ہے کوئی مہربانی فرماؤ آ کے پھر اپنی جگہ تے بیٹھ گئے بات بڑی قابل غور ہے اپنی جگہ تے پھر آ کے بیٹھ گئے امام طبرانی پوچھنے لگے کتنے گئے سو انہوں نے کہا جی میں سرکار کو روٹی منگن گیا سی کیونکہ انہوں کا عقیدہ سی کہ رزق دیندہ رابے پر بندوبست رسول کرتا ہے وہ کیا ہے بخاری شریف کی حدیث علماء کرام تشریف فرما ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا اللہ نے چھٹو دے چوتھی لینڈ ہوتے الفاظ موجود نے انما انا قاسم فاللہ یؤتی اللہ مجھے دیتا ہے تقسیم میں مصطفیٰ ہی آگے کرتا اور یہ تو میرے بھی گال ہوتی ہے خزانے کس کے پاس ہے میں کہا جڑا بنتا خزانے بھی ہوتے کوئی نہیں یہ بھی بخاری شریف ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 439 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم و خازن فاللہ یؤتی اللہ مجھے عطا کرتا ہے خازن بھی میں ہوں خزانچی بھی میں ہوں خزانے بھی میرے پاس ہے اور تقسیم بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نعرہ تحقیق بھی دکھائیں یہ بھولا نہ کریں کبھی نہ بھولنا یہ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارا ادھر بھی ادب ہے ہمارا ادھر بھی ادب ہے ہم ادھر بھی ماننے والے ہم ادھر بھی ماننے والے اس لیے اہل سنت کے و جماعت کے سٹیج پہ نعرہ تحقیق ختم نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنے نقیب بھائیوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں نا ادھر ہمیں ان کے دوستوں کا بھی ذکر خیر کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ سٹیج روافظ کا نہیں ہے یہ سٹیج اہل سنت و جماعت کا سٹیج ہے اپنے کمرے چلے گئے تین امام آرام دا ٹائم ہو گیا بھوکے ہی سو گئے روٹی نہیں ملی اٹھ کے چپ کر کے گئے تھے جا کے تھکے سا آرام کر اللہ پہ دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون جی تھوڑا کھانا ہے تھوڑا کھانا لے لے امام طبرانی امام ابو شیخ میں کہنے لگے تسی ہی گئے سونا تو جاؤ اٹھ کے دروازہ کھولو تے کھانا لو حق بھی تو نہیں جا کے کھانا لو جدو دروازہ کھولیا تازے کھانے دی خوشبو جیسے تازہ ابھی پکے آئے گرم روٹیاں یہ آپ کو غلطی لگی ہوگی جناب کسی اور کا ہوگا آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں آپ کون ہیں کہ کسی اور کا کھانا ہوگا کسی اور کو دیں ہونا کہ نہیں میں نے غلطی نہیں لگی کہ میں نے کلے ہی تو آڑے وال گیا تھے غلطی میں نے کتوں لگ جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کی تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے کھانا وصول کیتا جنہاں نے عرض کیتا جی سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڑی بارگاہ دے اندر ایتھے نبیاں تے رسولاں دے مزارات جتھے ہون اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ دیاں برکتاں دے مرکز و محور بندے نے ساری کائنات وچ او جگہ آنا نے جتھے اللہ دے نبی جلوہ فرما نے اللہ دے رسول جلوہ فرما نے پھر خدا دی خدائی وچ ساریاں برکتاں اس جگہ ہوندے نے جتھے آمنہ دے نال تشریف فرمانے جڑا ادو مانگدا سی ادو بھی لبدا سی جڑا اج مانگدا ہے اج بھی لبدا ہے اور تیناں ساتھیاں نے کھانا کھا لیا پھر اٹھے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پرنوار دے میرے آقا دا شکریہ ادا کیتا اس بندے نو پوچھن لگے تینوں کیویں پتہ لگا ہے تینوں کنے کھلیا ہے کہ میں ستا ہویا سا میں تے بڑا پرانا مدنی ہاں ایتھے رہن
والا مدینہ منورہ دے اندر ذات اللہ شرفا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب چاہے نے میرے مہمان میرے دیار میں چاہے میرے پنڈ میں چاہے میرے شہر مکے میں چاہے میرے علاقے میں چاہے بھوکے آرام کر دینے پہ جاؤ جلدی کرو تازہ کھانا تیار کر کے میرے مہمانہ نو دے گیا تینہ امامہ نے جا کے شکریہ ادا کیتا تو میرا خیال ہے انہاں دے الفاظ ایسے تے ہی کہتے ہوں گے ترجمہ سی اپنا کر لیں گے آندے ہوں گے سونیا بڑی مہربانی کی تیجے رحمتہ لبیاں نے بڑی مہربانی کی تیجے برکتہ لبیاں نے صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کوئی زبان چپ نہ رہے سارے مل کے ذرا کہہ دیو صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا جیڑا ذکر میں جو میرے نال ہے نا مسیطے بیٹھی ہو قسم نہیں میں پانی بزرگان معافی بچیاں معافی بیماران معافی اللہ بیماران بھی صحت دے تے جڑا دل لینا میں اپنا ذکر نو پڑھن دے کرن دے اس رات کڑا کر کے میں دسو پیسے تیرے نال سبحان اللہ جڑا نہ دل کرے جنہیں پڑھنا صرف ہو چکے باقی مسیطے پہ آگے دھوکھا نہ اپنے آپ نہ کرے ماشاءاللہ ہاتھ تلے کر لے جدے واسطے بولیے نا کسی واسطے کو بندہ بولے تے غیر آندے نے ادھا کچھ لگتا ہے دیسی جی گا کسی واسطے بندہ بولے تے آندے نے ادھا کچھ لگتا ہی تے کسی واسطے کو آتے چکے جاندرے کو تلق یہ تھا ہو دینا تو ہمیں گالے چنگی نہیں لگتی تو لوگ آکھن پڑا تلق مسیدی آپ بھی جو بکا رہے ہیں وہ زبان موبائلہ واسطہ نہیں پڑی یا چگلیاں گیمتاں واسطے دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں پڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے کہ مل کے ذرا کہہ دیو صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسطہ صدا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے اگر مندہ ایمیں ہونا گاڑیوں کے وعدہ نہیں بیکھے جاندی ہیں اتھے انداز نہیں بیکھے جاندے اتھے دل دی نیت بیکھی جاندی ہے تو مل کے رہا کہہ دیو جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا یا جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا کمینہ یا رسول اللہ میں بھی ہاں تیرے دردہ سک کمینہ یا صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا
گزارا. تو فرمایا الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی و مسجد جدے اندر بھی برکت ہے وہ دے 4 چفیرے اساں برکتاں رکھیاں ہویاں نے. سیر کروائی کیوں؟ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. سیر کروائی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ اسی اپنے بندہ خاص نو اپنی نشانیاں بخائیے. یہ دے وچ بھی ہے من جڑا نا بڑی رمز ہے تے وہ ٹائم کو لگ جانا انہو هو السمیع البصیر. بے شک بہت زیادہ سن والا تے بہت زیادہ ویکھن والا ہے. قرآن پاک کے اندر صرف معجزہ معراج کا ذکر ہے یا اور بھی معجزے ہیں؟ جی اور بھی ہیں بڑے معجزہ کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر, لیکن رب نے انداز بدلے ہیں. ایسے معجزے بری انداز بدلے ہیں. پہلے کسے معجزے بری رب نے لفظ سبحان نے ذکر کی. گل بڑی قابل ہے, لفظ سبحان ذکر نہیں کی کہ میری ذات پاک ہے اے میں معجزہ لگا بیان کرن کائنات والے توڑے سامنے نہیں. لیکن اج کی گل ہے, اج معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. تے اج رب پہلے فرماندا ہے سبحان. کی فرماندا ہے سبحان. کیوں؟ معجزہ ویسے خاص ہوئے, عام ہوئے, نکا جہا ہوئے, بہت وزیم ہوئے تو ویسے ہی عقل سمجھ نہیں سکتی اس میں. لیکن اے معجزہ اس طرح ہے کہ رب نے سبحان لے آندا ہے, وچ کوئی راز تے ہے نا کہ پاک ہے میری ذات. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جدو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نا میرے حریم ناز وچ تے جدو واپس جان گے قوم نو علم ہوئے گا اس معجزہ معراج کا تو انہاں مننا ہے. اے منن تے انہاں گالے کرس کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو تشریف لے آ رہے سن کہ جبریل علیہ السلام نے میرے آقا نے فرمایا اِنَّا قَوْمِ لَا يُصَدِّقُونِ, میری قوم نے میرے سفرے میں آئی کی تصدیق نہیں کرنی. اور جبریل علیہ السلام کا جواب سنا. جبریل علیہ السلام کا جواب سنا. جبریل علیہ السلام نے کہا دینے مازاد دے کاجر والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا اللہ نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرے یا نہ کرے, کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے, جو صدقوں کا ابو بکر وہو الصدیق واجہ سفر معراج دی تصدیق ابو بکر کرنگے کیونکہ وہ ہے ہی صدیق نے. انہا قومی لا یصدقون, تصدیق نہیں کرے گی میری قوم. انہاں کا سونا فکر نہ کرو, ابو بکر تصدیق کر بڑے سفرے میں آئی دی. ایسے واسطے ابو جہل نے جو سنیا تو وقت پہ گیا, انہیں ایک کام شانہ کیتا ابو جہل نے, وہ اور کسی کو نہیں گیا, اس سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے دے گیا. انہیں آکھا یہ بہت ہی ناتا پڑھ دا, یہ بہت اسنا خانی کر دا ہے, انہوں نے بہت ہی کوٹ مار کھانا ہے. انہوں جا کے پوچھنا کہ اگر اینجو ہوئے تو مان لوا. پھر مان لینا چاہیے. وہ سیدھا گیا دروازے دے بوا کر گیا تے جا کے کہنے لگا ابو بکر ذرا باہر آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آیا. ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی آکھے, اگر کوئی آکھے کہ میں اینج گیا ہیں جائیں ٹائم ہی کوئی نہیں لگا, عقل مندی آپ نے فرمایا نہیں. آخر لگا اگر کوئی آکھے اینج تے عقل مندی ہے, فرمایا نہیں. پھر وہ پوچھنے لگا دس ابو بکر اگر کوئی انج آکھے تے عقل مندی, آپ نے فرمایا نہیں. ابو جہل دی پھر اندر کی راگ جڑی اس نے پھٹ گئی. کہنے لگا پھر انہیں آکھے, فرمایا کہ نہیں وہ جنہ دی دن رات ترانے علاق ہے, جنہ دی صفت و سلان اپنی زبان اتنا رکھ رہے, وہ نہ آکھے. وہ فرمایا نہ دیا تو تے میرے کے سوال کیتا سی, اگر کوئی آکھے میرا مصطفیٰ کوئی تے نہیں نا. میرا مصطفیٰ
محبوب خدا ہے تے جے انہاں آکھے میں تصدیق کرنا انہوں نے سچ فرمایا انہوں نے سچ فرمایا پتہ نہیں لکھیا کنے پر گل سونی لکھی جو لکھیا پتہ نہیں کنے بو جہل جو سن پایت سج دھج سج دھج آندے نے تو بو جہل جو سن پایت سج دھج بو بکر سے جا کے کہے اکھ مج آندے نے بے جدو سرکار دا انہیں ٹور سنیا نا کہ انج گئے انج آئے ٹائم بھی نہیں لگا انہا پروٹوکول انہا ٹور رہ نہ سکیا بو جہل جو سن پایت سچ دج بو بکر سے جا کے کہے اکھ مچ صدیق کہن سب کچھ ہے سچ صدیق کہن سب کچھ ہے سچ میرا آقا جو بات بتاوت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سچ فرمائے یہ دے وچ ذرا برابر بھی کوئی غلطی دا شابہ نہیں میرے محبوب گئے بھی نہیں کہ واپس آئے بھی نہیں رب نے لفظ سبحان لیاندہ اس واسطے لیاندہ جو لوکاں نے ٹور سننا ہے نا تے انہاں آکھنا واپس آئے کنڈی ہلدی پانی چلتا بسترہ گرم تفسیر البیان تفسیر المانی بسترہ گرم حرارت جی ہے سبحان اللہ بل آسمان دجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا پھر جنت بیت المعمور اور پھر عرش الہی پھر نور دی سیڑھی رف رف نور دا حالا پھر ادھر منی یا محمدو ادھر منی یا احمدو ادھر منی یا خیر البریہ پھر مقام سمتنا فتتنا فکانا قاب قوسین او ادنا اس منظر دے فائز پھر دیدار الہی پھر 50 نمازاں 6ویں اسمان تو پھر 9 پھیرے سبحان اللہ پھر واپس تے لوکاں جو ویکھنا ہے سننا ہے انہاں کہنا بھی ہو نہیں سکتا لوکاں نے مننا نہیں تے رب نے فرمایا میں لفظ سبحان پہلے یہ نہ ساریاں غلط سوچاں دا کلا کما کرنا ہو پیا کہ لوگوں میری ذات پاکے بولو میری ذات اچھی بولو ذرا میری ذات پاکے کیڑی گل تو اجازت تو پاک میں رب عاجز نہیں میں قادر اس رات میں تھوڑا جا ٹائم لگا نا میں اس تو تھوڑی دیر میں چوئی اپنے مصطفیٰ کو لے جا بھی سکنا تے واپس لے آ بھی سکنا بلایا کہ نہیں بولو بلایا کہ نہیں رب نے تے جے کسے گل کرنی تے رب نہ کرے سرکار نے گل کرنی بڑھنی نہ ساڑھے نہ کرنی بڑھنی تو دوسری دسو تو نبی توڑ کے گیا سانوں کو پوچھے کوئی کرسچن پوچھے یا کوئی سکھ پوچھے یا کوئی ہندو پوچھے یا کوئی براہمن پوچھے کوئی قطری پوچھے سانوں کو پوچھے کہ میں گیا بھائی ساڑھا کو داؤ چلو مثال دے کے گھر سمجھا رہے ہیں محمد رضا صاحب سبحان اللہ یہ تو انوان دے ایک کری تسی درود شریف پڑھو تے میں رضوی صاحب نے مری تو سیر کرا کے انہیں لے کے تسی انہیں پڑھ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ تے میں سیر کر کے آگے بیٹھ بھی جانا تسی ان سارے میں پوچھو لگے میں کیا ہے ایڈی چھتی کیا کہ میں نے آیا کہ میں کہ میں کو آگے سبحان اللہ میں کو دعویٰ کیتا ہے حضرت نے انہاں کو پوچھو میرے لے کے میں گئے نے تے لے کے نہیں آئے اسیریاں نے ساڈا دعویٰ نہیں ساڈا دعویٰ نہیں سبحان لیا کے دعویٰ تے میرا اللہ کردہ ہے بیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ ہی اسرا دا فائد دے سبجیکٹ میرے اللہ دی ذات ہے رب کو پوچھو یا اللہ کے میں لے گئے تے لے کے میں آئے سانوں دے باسے نہیں پتا ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے ملتہا
لگا تے پتہ لگا ہے حدیثاں پڑھیاں نے پتہ لگیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ کیتا ہے ثم عرج بی السما یہ معروف دا سیغہ نہیں مجہول دا لیا گیا ہے پھر میں گیا نہیں بلکہ میں نے لے جایا گیا ہے سر مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی سر مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولا بے کمال ہی مل کے ذرا کہہ دیو کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولا بکمال ہی بلغل اولا سب مل کے بلغل اولا بلغل اولا سریلا مکان سے طلب ہوئی صبح منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولا بکمال کسے نو بلان دے تین ہی طریقے ہوندے اسرا کیا اسرا رب نے فرمایا میں لے گیا فرمایا اسرا میں سیر کرائی ہے بولو کی فرمایا میں اور اچھی بولو میں سیر کرائی لے جان میں تے سیر وچ بڑا فرق لے جان میں تو مجبوری پیر مرید نو لے جاتا ہے مرید ایسی آئے کمرے بیٹھا ہوئے گرمی بڑی ہوئے تو پیر دی باہر کھلوتے ہوں تو آکھنا غلام محمد راہ میرے نام فلانے تھا جانا تو نام ہی دل کرے مرید دا تے جانا تے ہے مرشد دا مجبوری ہے باپ بیٹے نو لے جاتا ہے حاکم محکوم نو لے جاتا ہے استاد شاگرد نو لے جاتا ہے آقا غلام نو لے جاتا ہے اے مجبوری ہے لجان وچ اور جملہ سنو تے چس لو لجان وچ مجبوری ہے اور سیر وچ خود مختاریت محبوبیت ہے سیر کوئی مجبوری نہیں خود مختاریت محبوبیت ہے رب نے لجان دی گل نہیں کی اسرا دی گل کی میں سیر کرائی ہے بولو کی کروایا میں کچھ بولو ذرا میں نقطہ پیش کرا میں کی کیتا میں سیر کرائی کہ جدو سیر واسطے محبوب نو بلایا جائے نا تے کم از کم تین طریقے نے کم از کم یا پیغام بھیجیا جائے اس کو اچھا طریقہ قاصد بھیجیا جائے اس کو اچھا طریقہ سٹینڈ وچوں 0 میٹر گڈی آلہ تو آلہ کر دی جائے رب نے معراج دی راتی تینے طریقے پورے کیتے نالے پیغام کا لیا جبریل نو قاصد بنا کے کر لیا یا کیا جنت کی جو سواری بھی لے گڈی بھی لے تینے طریقے میرے اللہ نے پورے کیتے اے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان محبوبیت ہم گل ذرا غور نہ سنیا جائے رب چاہندا تے بغیر سواری تے اپنے محبوب نو بلا سکتا سی لیکن نہیں چاہیا سواری پہ جی کیوں آئی دی رات میرا محبوب دولہ ہے شب اسرا کیا کہتے ہیں شب اسرا کا دولہ تے جدو دولہ کو بنیا ہوئے نا وہ دے واسطے پروٹوکول ہوتے ہیں گل بھی سمجھو
وہ واسطے پروٹوکول ہوندے نے جیڑا بندہ دوڑ وچ فرسٹ آوے پورے پنجاب وچ اولمپک گیماں وچ پورے پنجاب وچ فرسٹ آوے نوجوان ہوئے جنگ بلڈ ہوئے فرسٹ آوے تے سارے خوش ہون دیگا پکڑ سارا محلہ خوش ہوئے رشتہ دار عزیز و اقارب خوش ہون یار دوست سجن ساتھی خوش ہون تے جدوں مہینے بعد دولہا بنے مالا شالا پائی ہوئے ٹور ہوئے استاد تے اودے واسطے نویں گڈی تے آندی جائے سجا بنا کے تے نال کو سڑجن جا کھلوتا ہوئے آ کے لے دوڑ وچ فرسٹ آیا تے ہن نہیں سی دوڑ کے جا سکتا سبحان اللہ دوڑ وچ جو فرسٹ آیا پورے پنجاب وچ نے ساری لین دتا کسے نے بڑا دوڑیا تے فرسٹ آیا میں ہی نہیں دیکھیا پوری دنیا نے دیکھیا تے اج کو برات دور تے نہیں جانی 10 کلومیٹر تے برات جانی انہیں دوڑ کے نہیں سی جا سکتا سیاںا بندہ آکے گا وہ سڑ نہیں اندر دا ساڑ نہ باہر کٹ اوتھے دوڑنا اور گل ہے لیکن ایتھے اج دولہا بنیا اج دا دور ہے اج دا پروٹوکول ہے اس واسطے بنا تشبیہ بنا مثال میرا رب چاہتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر براق کے واسطے کے بنا سکتا تھا لیکن بتایا کائنات والیو میں قادر ہوں لیکن آج مصطفیٰ شب اسرا کا دولہا بنا ہوا ہے آج میں اس طریقے سے بلاؤں گا ساری کائنات کو پتہ چلے مصطفیٰ کا ٹاؤ کائنات میں جنہیں بھی حدیث ادا پڑی نہ پیشا نہ اگا میں ان عدوج کا حرکہ تقریم کر وہ عادت نہیں ہے نا کہ وہ بندہ کہے گا ایسے کرو یہ عادت نہیں جتو جو سواری آئی تے 70 ہزار فرشتہ جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تے اسرافیل علیہ السلام دے نال آئے کتنا دے نال 70 ہزار فرشتہ یا اللہ انہیں کی کرنے چاہتے فرمایا براتی نہیں یہ براتی نہیں میرا دل کا اگر مالا حضرت ہوتا ہے جنگی صاحب سبحان اللہ وہ کیا بات ہے دولہا بننا بھی کیا بات ہے دولہا بننا بھی کیا بات ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے پھر شب اسرا کا دولہا بنے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں ملاقات ہو زیارت ہو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا خوب فرمائے فرماتے نے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی پانچ باری مل کے ذرا سارے کہہ دیو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دا دولہا بنے نے اور براتی پڑھنے واسطے اللہ دے فرشتے آئے ہوئے نے اور کعبہ پکڑنے واسطے حضرت میکائیل علیہ السلام نے واقعہ تھمنے واسطے جبریل علیہ السلام نے آج ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت مامور کر دیتی گئی ہے اللہ اکبر ایک ہی فرمایا اسرا میں کی کروایا سیر میں اینا بول رہا میں سیر کرائی نکتہ سنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر انج فرمائی ہے جی میں بادشاہ اپنے تجھے علاقے دے دورے تے جانے
یہ سیر ایسے چونکہ اس میں مجبوری نہیں تھی. رب کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونے ایتھے تے تیری وجہ تو کنیاں رونقاں ملائی ہیں, ذرا اتنی رونقاں تے ویکھنا آ کے تیرے وسیلے نہ لگیاں تے جنت وچوں بھی محبوب ہو کے گئے. کیوں آ کے سونے ویکھ تے صحیح جنہ تیری اتباع کیتی انہاں واسطے میں انتظام کی کیتے, جنہ تیری اطاعت کیتی انہاں واسطے میں انتظام کی کیتے. جویں بادشاہ اپنے تجھے صوبے اور علاقے دے دورے تے جاندا ہے, ایویں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقے دے دورے تے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمین اتے, 2 وزیر میں میرے آسمان اتے. سونے کیڑے کیڑے؟ فرمایا زمین آسمانہ اتے جبرائیل تے میکائیل علیہ السلام میرے وزیر نے, اور زمین اتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر. اچھا جتوں تک وزارت ہوئے اتوں تک ہندی ہے بادشاہی. ساڑھے کسے وزیر کا دفتر انڈیا چ نہیں, افغانستان چ نہیں, روس وچ نہیں, امریکہ وچ نہیں, چین وچ نہیں, بنگلہ دیش وچ نہیں. کیوں؟ سفیر ہے, سفیرہ دے دفتر میں, وزیرہ دے نہیں. جتھے تک سلطنت دی حد ہوئے اتوں تک وزارت ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف ایتھے تک ہی نہیں, 2 وزیر ایتھے تے 2 وزیر بولو آسمانات, جبرائیل تے میکائیل, ایتھے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لاسٹ بات آج کی گفتگو کی, مجھے بڑا احساس ہے پیچھے سنا خان بھی ہے اور آپ بھی چھوٹی رہتے ہیں, کتنی دیر بیٹھیں گے آپ, اور صبح فجر رہ گئی تو پھر سارا ہی پٹھا ہی گئے. یہ صحیح بات ہے, نماز پنگانہ قائم کیا کریں, یہ معراج کا تحفہ ہے, یہ معراج کا تحفہ ہے. اور پوری معراج کا نچوڑ تھوڑے سامنے لگا جملہ پیش کر, پوری معراج کا نچوڑ. لوگ معراج بیان کرتے ہیں, ساڑھے نہیں ساڑھے تو علماء کیا بات ہے, بہت افضل تے اعلیٰ احسن طریقے نال معراج شریف کی گفتگو کرتے ہیں ساڑھے علماء. یہ جڑے بغیر سین تو سکالر نے, انہاں دی معراج بیان کرنا طریقہ ہی ہو. وہ جی مسجد اقصیٰ تک گئے نے, اگاں نہیں گئے. میں کہا پھر مسجد اقصیٰ دی معراج ہوئی ہے, سرکار ہوتے گئے. یہ پھر سرکار کی معراج بھی کوئی نہ ہو, جتھے محبوب جاوے معراج تو استھان دی. یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اے گل میری توجہ نہ سننی ہے جی, پہلے آسمان سے گئے نے, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہ نہیں, آپ کو کسی نے غلط بتایا. پہلے آسمان سے جانا, پہلے آسمان کی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. جی دوجی آسمان سے گئے نے, میں کہ دوجی آسمان کی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جی 7ویں تک گئے, میں کہ 7 آسمانہ کی معراج ہے, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. جی اگے سدرہ تے بھی گئے ہیں, میں کہ سدرہ کی معراج ہے. کس کی معراج ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. توجہ بھائی, تم چوری بیچ آ کے رقم خراب کر دی. پانی پیش کر, پانی تو میں پیش کر. سدرہ تے جانا, سدرہ دی معراج, چونکہ میرے آقا دے اتھے قدم لگے نے. یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. جی جنت وچ گئے نے, میں کہ جنت دی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. عرش الہی تے گئے, میں کہ عرش الہی دی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. جی وہ نور دی سیڑھی آئی سی, میں کہ نور دی سیڑھی تے میرے آقا تشریف فرما ہوئے نے, نور دی سیڑھی دی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جی رف رف تے سوار ہوئے, میں کہ رف رف دی معراج ہے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جی قرب خدا بندی, میں کہ اتو تک تو تجھے مولا خیال ہے کہ پہنچ گئی تھی, اتو تک تے جانتے ہی نہیں. 7ویں آسمان تو کہ حرام ہے جان, اگر ہوئے ہی کچھ نہیں, گئے ہی نہیں, اس کا در روڑا گئے ہی نہیں. لیکن یاد رکھو معراج دا چیپٹر بڑا عظیم چیپٹر ہے. اس سفر معراج میں صرف آسمان لے آؤ, سدرہ لے آؤ, جنت لے آؤ, اور
عرش الہی لے آؤ سارا کچھ ذکر کر لو کہ معراج یہ نہ تھاواں دی معراج جتھے میرے آقا دے قدم ٹکے نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رشوی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میں کیا معراج ہے کہ بغیر رکاوٹ دے بغیر پردے دے بغیر حجاب دے بغیر کسے دوری دے شیر کا آقا نہ حالت بیداری رچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار کیتا ہے سبحان اللہ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے چکر سے دیدار خدا بندی کو نکال دے معراج کے پیچھے پڑھتے کچھ نہیں سمجھائی کوئی نہیں ہے سمجھائی دے نا جڑا اے نکتے نو تسا یاد رکھنا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وے کہ بغیر اکھاں چمکیوں ٹٹی بن کے اپنی شیان شان رب دا دیدار کیتا سبحان اللہ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رب نے اپنا بخانا ہی نہیں سی تو بلایا کیا بلایا کیا کیوں نہیں آدھا بے عبدے ہی بے عبدے ہی عبدہ حروف فرماندہ رب تے تاں بھی مفعول تے بانی جانا بے کیوں نہیں آدھی مفعول بے ہی کیوں بنایا ہے نو اس واسطے کہ بے دا مطلب ہے نال نال ہونا سیر کرنے والا کلا نہیں قرآن والا بھی نال نال ہی کرنے والا کلا نہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ شاید آپ نے اس واسطے فرمایا فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم یہ قصیدہ معراجی ہے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم کیڑا عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے جنا کا دولہ جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں سے ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلووں سے ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اکرن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے حضرات معراج شریف کا جو تحفہ ہے وہ ہے نماز کیا ہے نماز ہے اللہ نے تحفہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا رب کا دیا ہمارے آقا نے تو قبول کر لیا ہم سرکار کا دیا اگر قبول نہ کریں تو پھر وفا نہیں ہے خالی ڈھول ہیں جتنے مرضی ایسے بجاتے جائیں
جب تک عمل کی دنیا میں بہار نہیں آئے گی. اس لیے نماز 5 پڑھنا اللہ کی توفیق شامل حال رہے، قائم کریں اور جھوٹ سے پرہیز کریں. چغلی، غیبت، کم تولنا، کم ناپنا، عدالت میں جا کر پڑوسیوں کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، یہ سارا کچھ ترک کریں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرد کامل بنے جس کی وجہ سے اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے. اور موبائلوں کے ذریعے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو رسوا کرنے سے بچو. رات 3-3 4-4 بجے تک بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی پہ مشتمل گفتگو کر کے چپکے سے موبائل کو بند کر کے سو جانا. اور اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان، پھر یہ بھول جانا کہیں میری زندگی کی آخری رات کے آخری لمحے تو نہیں ہے. صبح اٹھنا مجھے نصیب ہی نہ ہو. کیا منہ لے کے جانا ہے مالک یوم الدین کی بارگاہ میں؟ کچھ حساب دینا ہے جا کر یا نہیں دینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جانا ہے؟ جو برابر کی ہے اس کو بہن سمجھو، جو بڑی ہے اس کو ماں کا درجہ دو، جو چھوٹی ہے اس کو بیٹی سمجھو، اور ان کے بارے میں نگاہوں میں حیا پیدا کرو، دلوں میں خیالوں میں حیا پیدا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کے بارے میں دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں حیا پیدا فرما دے. ورنہ پھر یہ مکافات عمل ہے. بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے شروع ہوتا ہے تو پھر الامان والحفیظ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر اجڑا کیسے، گھر برباد کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو استعزا فرمائے، سب کے بیٹوں کو استعزا فرمائے، نگاہ بینا عطا فرمائے اور شرم و حیا کا بہتر بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی جناب حافظ محمد فیصل صاحب یہ تازہ عمرہ شریف کر کے آئے اور یہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا کی پرکیف اور پر نور فضائیں ان سے ہو کے آئے ہیں. مبارک جی آپ کو. اور یقینی طور پہ ہمارے لیے دعا کی ہوگی انہوں نے کہ مولا جو نہیں آ سکے ان کو بھی بلا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. اللہ سب کو یہ ہمت اور توفیق نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.